السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کل تو کچھ بچے بہت مصروف ہوں گے کیونکہ ان کے امتحانات ہونے والے ہوں گے، لیکن کچھ بچوں نے پیپر دے دیے ہیں اور فارغ پھر رہے ہیں، ہے نا؟ تنگ تو نہیں کرتے گھر میں اپنی ماما کو اور گھر والوں کو؟ تنگ تو نہیں کرتے نا؟ اچھے بچے اپنے گھر والوں کو بالکل بھی تنگ نہیں کرتے۔ تو آج پیارے بچوں میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے عقل مند کسان۔ اچھا، تو کسان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہاں جی، آج میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گی کہ کسان کس کو کہتے ہیں۔ جو ہمارے لیے زمین کھودتا ہے، پھر زمین کھود کر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، اور جب اس میں سے پودے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پودے نکلتے ہیں، ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسان راتوں کو جاگ جاگ کر اس فصل کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس میں سے پھل نکلتے ہیں یا دانے نکلتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ جو بھی وہ بیج ڈالتا ہے، وہ بیج پودا اللہ کے حکم سے ہی بنتا ہے، اور پھر ہم وہ اناج یا دالیں یا گندم، چاول، پھل، سبزیاں اور بہت کچھ کھاتے ہیں۔ تو یہ جو کہانی ہے، یہ جو سنانے جا رہی ہوں میں آپ کو، یہ ایک کسان کی کہانی ہے۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد کے 3 بیٹے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے، لیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان رہتا تھا کہ اس کے بیٹے بہت سست اور کام چور تھے۔ وہ کام کاج میں بالکل اس کی مدد نہیں کرتے تھے، بس سارا دن آرام کرتے تھے یا کھیلتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ آخرکار بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پیارے بیٹو، ہماری زمین کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم یہ کام مل کر کر لیں۔ سارے بیٹے خزانے کی تلاش پر راضی ہو گئے اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن ان کو خزانہ نہ ملا۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور ان کے والد نے ان سے جھوٹ کہا ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی، اور تو ان کے والد نے کہا کہ میرے پیارے بیٹو، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ جھوٹ بولنا تو بہت بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹے کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور مسلمان تو کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے بچوں، میں آپ کے ساتھ بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے یہ بالکل سچ ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ خزانہ بہت جلدی مل جائے گا، لیکن تھوڑا سا صبر کرو، خزانہ ضرور ملے گا، اور جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے۔ تم لوگ ایسے کرو کہ یہ بیج لو اور زمین میں ڈال دو۔ اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے ساری زمین کھود لی، ٹھیک ہے نا، خزانہ تلاش کرنے کے لیے کہ اس میں سے خزانہ نکلے گا، شاید بہت زیادہ اس میں سے کوئی سونا نکلے گا یا کوئی اور ایسی طرح چیزیں نکلیں گی۔ انہوں نے زمین کو کھود دیا، پوری زمین کو کھود دی۔ اب جب زمین کھود گئی نا، تو اس نے کہا کہ اب زمین تو کھود گئی ہوئی ہے، اس نے کہا یہ لو بیج اور اس میں ڈال دو، ٹھیک ہے۔ جب سارے بیٹوں نے مل کر بیج ڈال دیے تو کسان نے کہا کہ آؤ اب وضو کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ بارش برسا دے۔ سب نے وضو کیا، نماز پڑھی اور بارش کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور خوب بارش ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں زمین میں پودے اگنا شروع ہو گئے۔ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ خزانہ ہے جس کا میں نے تم سے کہا تھا۔ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ کتنا اچھا لیسن دے دیا کسان نے، کیونکہ کسان عقل مند تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ اس میں سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ محنت کرنے والے ہی کی جیت ہوتی ہے، اسی کو کامیابی ملتی ہے، خزانے اسی کو ملتے ہیں جو محنت کرتا ہے۔ اور پیارے بچوں، ابھی آپ لوگوں کے ایگزامس ہونے والے ہیں نا، تو آپ لوگوں کو اس میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ محنت کر کے پڑھیں گے، خوب دل لگا کر پڑھیں گے اور محنت کریں گے تو آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے، بہت زیادہ کامیابیاں ملیں گی، اور یہی آپ کے لیے خزانہ ہے۔ اور جو سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، کام سے، پڑھنے سے، محنت سے جی چراتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں، ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور اس میں سے ہمیں ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جو اتنے مزے کی چیزیں ہیں جو ہمیں کھانے کے لیے ملی ہوئی ہیں، یہ کتنی مشکل سے ہمارے پاس آتی ہیں، کتنی محنت سے یہ تیار ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی محنت ہوتی ہے، اور پھر جا کر اتنے اچھے پھل، سبزیاں اور طرح طرح کی اناج اور چیزیں ملتی ہیں، اگتی ہیں، جو ہم مزے لے کر کھا جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان کو کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور ضائع نہ کریں۔
اور ہر کام محنت سے اور دل لگا کر کریں اور محنت سے کبھی جان نہ چھڑائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔